السلام علیکم نظیم، پروگرام میں آپ کی آواز کل انگلینڈ کے بارے میں ایک پروگرام کیا گیا تھا۔ کوئی 3 منٹ کے بعد آڈیو میں پرابلم آ گئی، مجھے بھی پتہ نہیں چلا، لیکن کچھ باتیں ایسی تھی جو آپ نے سن لی۔ میں نے کہا چلو 3 منٹ کا تو سن لیا، باقی جو کچھ ہے آج میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ انگلینڈ میں جو لوگ رہتے ہیں، میں نے کل ان کو بتا دیا تھا کہ پینشن زیادہ ہو رہی ہے، جو لوگ بھی یونیورسل کریڈٹ لے رہے ہیں وہ بھی بڑھ رہا ہے، اسی طرح بسوں کے کرائے، ٹرینوں کے کرائے، اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ اب آپ کو میں بتا دیتا ہوں آج کے پروگرام میں، کہ انگلینڈ جب سے یورپین یونین سے علیحدہ ہوا ہے اس وقت سے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ انگلینڈ میں بہتر زندگی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ کاروبار کے موقع زیادہ ملیں، مگر جس طرح وہاں سے بینک جا رہے تھے فرانس میں، فرینکفرٹ میں، ادھر ادھر آ رہے تھے، تو لگ یہی رہا تھا کہ حالات جو ہیں وہ انگلینڈ کے کافی خراب ہوں گے، مالی طور پر لوگ مشکلات کا شکار ہوں گے، اور وہی ہوا۔ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی انگلینڈ یورپین یونین سے علیحدہ ہوگا اس وقت مکانوں کے جو کرائے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، پھر مکان جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں، گھر خریدنا چاہتے ہیں، وہ بھی کم پرائس ہو جائے گی۔ مگر آپ نے دیکھا کہ پرائس تو کم نہیں ہوئی انگلینڈ میں، بلکہ جو کرائے تھے گھروں کے وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ وہاں رہنا مشکل ہو گیا۔ اندازہ لگائیں کہ جو گھر آپ کو 1,000 یا 1,200 1,300 میں مل رہا تھا وہ 2,200 2,400 میں پہنچ گیا۔ یہ انگلینڈ میں رہنے والوں کو پتہ ہے کہ ایک تو گھر ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی مل بھی جاتا ہے تو کرایہ ہی اتنا زیادہ ہے۔ تو میں یہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب اگر آپ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں تو آپ کا اپنا گھر ہے، پھر تو آپ بچ گئے۔ اب ایک اور مصیبت پڑ گئی ہے کہ مارگیج بہت زیادہ ہو رہی ہے، بڑی مہنگی ہو گئی ہے، مارگیج ریٹ کافی اوپر چلے گئے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ گھروں کے معاملے میں بہت زیادہ پریشانی پائی جا رہی ہے اس وقت انگلینڈ میں، کیونکہ جس کی 10 سال بعد 5 سال بعد مارگیج ختم ہوگی، وہ جو نیا ایگریمنٹ کرے گا، جو بھی بینک اس کو نئی آفر کرے گا وہ کافی ہائی ہوگی۔ اب میاں بیوی کام بھی کریں، سب کچھ کرے، اس کے باوجود مشکل ہوگی ان کے لیے کہ کس طرح سسٹم کو چلایا جائے۔ ناظرین، آہستہ آہستہ آپ جو لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں، یہ جو آ رہے ہیں، ان کے لیے یہ بھی میں بتا دوں کہ گورنمنٹ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں اس وقت۔ انگلینڈ کی سرکار جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں، ظاہر ہے ٹیکس ہے، کچھ بھی ہے، کونسل ٹیکس ہے، یہ ہے وہ ہے، انہی پہ بوجھ انہوں نے ڈالنا ہے۔ اگر وہ آپ کو کوئی ہیلپ کر رہے ہیں تو پیسے لے بھی رہی ہیں۔ جو آنے والا نیا سال ہے اس میں اور بھی مشکلات ہوں گی، اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ انگلینڈ میں کوئی 8-10 سال تک یہ مشکلات رہیں گی، جو میرا ذاتی خیال ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ناروے، سویڈن، ڈنمارک، فن لینڈ، یہ جو آپ کا سوئٹزرلینڈ ہے، یہاں پہ بڑی مہنگی زندگی ہے، اور ان کے جو لوگ ان کے وہاں پہ رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کتنی مشکلات سے یہ سسٹم کو چلاتے ہیں وہاں پہ۔ کئی تو بڑے خوشحال ہیں، لیکن جو عام پبلک ہے، مہنگائی وہاں پہ بھی بہت زیادہ ہے لیکن انکم زیادہ ہے۔ اب انگلینڈ کا ایک اور مسئلہ بنا ہوا ہے، مہنگائی ہوگی لیکن انکم زیادہ نہیں ہوگی، انکم کم ہی ہے، اسی طرح چل رہی ہے، تھوڑا سا اگر فرق پڑ رہا ہے اگلے سال میں، اس سے بھی یہ کنٹرول نہیں کر پائیں گے۔ لوگ وہاں پہ بے شمار آ رہے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزے پہ بھی آ رہے ہیں، ورک پرمٹ پہ بھی آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے گھروں کا مسئلہ سب سے بڑا جو ہے وہ اس وقت ہے کہ مل نہیں رہے، اسٹوڈنٹ ہیں ان کو نہیں مل رہے۔ پھر جو لوگ لنڈن میں رہتے ہیں ان کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پہ کتنی مہنگی زندگی ہوگی۔ یہ میں سب کچھ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ 8-10 سال کے بعد
انگلینڈ سوئٹزرلینڈ کی طرح دوسرے ممالک کی طرح بہتر رنگ میں اوپر آئے، مگر 8-10 سال کا جو ان لوگوں نے عرصہ گزارنا ہے وہ کس طرح یہ گزاریں گے ان کو ہی پتہ ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مجھے ایسے لوگ بھی جرمنی میں ملے ہیں جو پہلے انگلینڈ میں تھے، پھر انہوں نے جناب وہاں سے ہجرت کی، واپس آ گئے۔ تو یہ لوگ پہلے جرمنی سے ہی وہاں گئے ہوئے تھے، جیسے ہی حالات انہوں نے وہاں پہ دیکھے کہ کافی مشکل ہوتے جا رہے ہیں تو پھر واپس آ گئے۔ جرمنی میں بھی جو گھروں کا مسئلہ ہے وہ میں تو دیکھتا ہوں کافی مشکل ہے ملنے، مگر اب کیونکہ ہمارے لوگوں نے بھی اپنے گھر بڑی تعداد میں خریدنے شروع کر دیے ہیں، اور شروع میں تو یہ حالات نہیں تھے جب ہم لوگ جرمنی آئے تھے، لیکن اب جو نوجوان نسل ہے وہ کافی ترقی کر رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ وہ قوانین کو بھی سمجھ چکی ہیں، ان کے پاس کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے۔ پھر جو انگلینڈ میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے NHS کا۔ NHS کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو بڑی دیر تک انتظار کرنا پڑتا ہے علاج کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں جرمنی میں بہتر ہے، لیکن جرمنی میں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، باقاعدہ انشورنس کرانی پڑتی ہے فزیشن، لیکن انگلینڈ میں آپ اگر آ جاتے ہیں تو NHS فری ہے آپ کا۔ اب وہاں پہ فری میں تو اس طرح کے کام ہوگا نا، تو یہاں پہ جو جرمنی میں لوگ رہتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ یہاں پہ جلدی ٹائم دے دیتے ہیں، چیک اپ جلدی ہو جاتے ہیں، بائی پاس جلدی ہو جاتے ہیں۔ انگلینڈ میں کافی انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر یہ بھی میں بتا دوں کہ جو NHS ہے اس کی وجہ سے بھی کئی لوگ جو ہے وہ دوسرے ممالک میں چلے گئے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک رپورٹ جاری ہوئی تھی، ویسے تو میں پہلے بتا چکا ہوں مگر کئی لوگوں نے پروگرام نہیں دیکھا ہوگا، کہ جو بہت امیر 10 سے 12,000 15,000 لوگ تھے وہ انگلینڈ چھوڑ کر دوسرے ممالک میں چلے گئے، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی پیرس چلا گیا، کوئی فرینکفرٹ آ گیا۔ تو جب آپ کے جو امیر لوگ وہاں سے جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ بھی بتائی گئی ہے کہ میڈیکل کی وجہ سے بھی جا رہے ہیں، اور وہ مہنگائی کی وجہ سے نہیں جا رہے، کہ میڈیکل کا سسٹم بہت سلو ہے، کیو میں لگنا پڑتا ہے، پھر آپ کی جب تک باری آتی کیونکہ اس وقت تک ٹکٹ ویسے ہی کاٹی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو لوگ انگلینڈ میں رہ رہے ہیں وہ خود بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، وہ خود بھی اس سے پریشان ہیں۔ کئی لوگوں کو تو میں نے دیکھا کہ انگلینڈ میں رہتے ہوئے وہ پھر پاکستان جاتے ہیں، وہاں سے علاج کروا کے پرائیویٹ ہاسپٹل سے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب یہاں پہ تو بہت ٹائم لگے گا اور اتنا ٹائم پتہ نہیں ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ NHS کا بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بھی ہے، گھروں کے کرائے بھی ہیں، مارگیج بھی ہے، اور جو نئی رپورٹ آئی ہے کہ انگلینڈ اس وقت ایک یورپ کا جو ویسٹ یورپ ہے، ویسٹ یورپ کے جو امیر ممالک ہیں اس میں جرمنی ہے، فرانس وغیرہ ہے، اس کی نسبت یہ جو غریب گنا جا رہا ہے۔ بار بار وزیر اعظم چینج ہوتے رہے، بار بار آپ نے دیکھا وہاں پہ کئی دفعہ انہوں نے اپنے وزیر بھی چینج کیے کہ شاید بہتر ہو جائے، لیکن اس کے باوجود کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ ابھی بھی آنے والے دنوں میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ کافی مشکل زندگی ہو، اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں اور آپ کا اپنا گھر نہیں ہے یا کونسل کا نہیں ہے تو سمجھے کام خراب ہی ہے، کیونکہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ پرندے اڑ جاتے ہیں، پیچھے مائی باپا رہ گئے، ان کو 1 بیڈ روم اگر گھر مل رہا ہے اس کا کرایہ اتنا ہے، پھر جو لوگ بھی یونیورسل کریڈٹ لیتے ہیں یا پینشن لیتے ہیں اس میں سے وہ کرایہ دے کے جو بچتا ہے اس سے گزارا نہیں ہوتا، اگر بچے ساتھ مدد نہ کریں تو مائی بابے کے لیے بھی مشکل پیدا ہوتی۔ اس لیے میں نے آپ کو سب کچھ بتایا کہ کچھ چیزیں بڑھا رہی ہیں، وہ 8.5 یہ پینشن بڑھ رہی ہے، کوئی 6 پوائنٹ کے قریب یہ جو آپ کا یونیورسل کریڈٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انگلینڈ میں میرے خیال میں رہنا کافی مشکل ہوگا، اور جو ٹیکسی ڈرائیور ہیں وہ بھی کافی محنت کر رہے ہیں، ان کی بھی انکوائری شروع ہو رہی ہے، پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا، کیونکہ گورنمنٹ کو پیسہ چاہیے اور کہاں سے آئے گا
یہ سوچنا بھی اب سرکار کا کام ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ معذرت چاہتے ہیں کل کے پروگرام میں آواز نہیں آئی، بہت سے لوگوں نے لکھا، لیکن کیونکہ ایک دفعہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے پھر سوچا جاتا ہے چلو 3 منٹ کی تو لوگ سن ہی لیں گے نا۔ جڑے رہے ہمارے ساتھ، ملیں گے نئے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔